الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات پہ غور و فکر کرنے کا جا بجا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر مخلوق اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر واضح اور روشن دلیل ہے، لیکن اس کی پیدا کردہ مخلوقات میں سر فہرست انسان کی ذات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس محکم طریقے سے پیدا کیا، اس محکم طریقے پہ غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے بہت ساری حکمت کی باتیں آتی ہیں، اور ان تمام باتوں سے اس بات پہ دلیل لائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ اس کائنات کا مالک ہے، اور وہی رب الارباب اور مالک الملوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا، اور خصوصی طور پہ تخلیق انسانی کے مختلف مراحل پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ تخلیق انسانی کی کل ممکنہ 4 صورتیں ہو سکتی ہے۔ جب ہم اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں اور تخلیق انسانی کے ممکنہ طریقوں پہ غور کرتے ہیں تو کل عقلی 4 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کے کسی انسان کو پیدا کر دیا جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کے بعد انسان کی پیدائش ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ محض مرد سے انسان کی پیدائش ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ محض عورت کے جسم سے انسان کی پیدائش ہو۔ یہ کل 4 ممکنہ صورتیں ہیں جو عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی ہے کہ ان 4 طریقوں پر انسان کی تخلیق ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں طریقوں پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جو معہود طریقہ ہے وہ یہ کہ مرد و عورت کے جنسی اختلاط کے بعد انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مادے کے، بغیر مرد و عورت کے اختلاط کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جا بجا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی بائی پسلی سے پیدا کیا، چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی انسان سے اس کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ایک عورت سے پیدا کیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے اللہ کی جانب سے تو حضرت مریم کہتی ہے انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا کسی مرد سے اختلاط ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال کذالک، اللہ تبارک و تعالی یوں ہی پیدا فرما دے گا، وہو علیہ ہین، اور یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ایک واضح نشانی بنایا جا سکے، اور اللہ کی جانب سے رحمت بنایا جا سکے، اور اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ جو سب کے نزدیک معروف اور معہود ہے کہ مرد و عورت کے جنسی اختلاط کے بعد کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ 4 ممکنہ عقلی طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیق کے لیے سب سے پہلے مٹی کا انتظام فرمایا، مٹی حاضر کی گئی۔ تو جو مٹی حاضر کی گئی وہ خشک تھی، اور خشک مٹی کو یا مطلقاً مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مٹی میں پانی کو ملایا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، مٹی کو تر کیا گیا، تو تر مٹی کو تین کہتے ہیں۔ پھر اس مٹی کو اس طور پہ گوندھ دیا گیا
کہ وہ مٹی چپکنے لگی اور چپکتی مٹی کو تین لازب کہتے ہیں۔ پھر اسی مٹی کو سکھایا گیا، اسی مٹی کا پتلا بنا کر کے اس کو سکھا دیا گیا اور سوکھی مٹی کو صلصال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا تو کہیں پر فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو یا تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو چونکہ حضرت آدم اس مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یعنی حضرت آدم جس مٹی سے پیدا کیے گئے وہ پہلے عام مٹی تھی، خشک مٹی تھی۔ کہیں پر تین کا لفظ آیا اس لیے کہ دوسرے مرحلے میں مٹی کو گوند دیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں کہیں پر فرمایا کہ انا خلقناہ من طین لازب، چپکتی مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا وہ چپکتی ہوئی مٹی تھی۔ اور سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کالی بھی تھی اور جو بدبودار بھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا وہ ان تمام مراحل سے ہو کے گزری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کا قرآن پاک میں تذکرہ فرما دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عام انسانوں کی کیسے تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 40 سے زائد مقامات پر تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون کہ کائنات زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم خود تمہاری ذاتوں میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق کہ ہم اپنی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیں گے، اور ہماری نشانیاں وہ ہے جو آفاق میں پھیلی بھی ہوئی ہے اور لوگوں کے جسموں میں اور لوگوں کی جانوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو اس طور پہ واضح کر دیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، سب کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے اور یہی دین اسلام حق مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طور پہ پیدا کیا وہ بڑا تفصیلی مرحلہ ہے جسے آج کے ایک درس میں مکمل تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ چند دروس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ مؤمنون کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے کے منی کے مختصر سے حصے سے، یعنی نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے کو ہم نے خون بستہ بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کے بعد اسی خون بستہ کو چبائے ہوئے گوشت کے مانند کر دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اسی مضغے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کو پیدا کیا، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہنا دیا گیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جا کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی اب تک محض وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، روح پھونک دی گئی، ثم انشأناہ خلقا آخر، اب ایک انسان کے پیٹ میں دوسرا انسان آ گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے حوالے سے قرآن نے جو کچھ بیان کیا اسے میں اگلے دروس میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن نے جن حقائق کی جانب 1400 سال پہلے اشارہ کیا تھا وہ تقریباً 18ویں صدی کے آنے تک بھی لوگوں کے سامنے لوگوں سے پردہ خفا میں تھے۔ چنانچہ 1677 میں سب سے پہلی مرتبہ مائکروسکوپ ایجاد ہوا۔ اس کے ایجاد ہونے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان کے پیٹ میں کیا کیا، عورت کے رحم میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 400 سال پہلے یعنی 4 صدی پہلے ارسطو نے یہ لکھا تھا کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے منی سے اور حیض کے خون سے۔ حیض کا خون اور منی جب دونوں مل جاتے ہیں تو ان دونوں کی وجہ سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ نظریہ اس طور پہ بالکل غلط ہے کہ قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ جب عورت کو حیض آ رہا ہو تو اس وقت تم عورت سے اختلاط ہی مت کرو، عورت کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو جس حالت میں عورت کے قریب جانا ہی انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا، اس خون سے اور منی کی اختلاط سے انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ارسطو نے جس نظریے کو پیش کیا تھا
وہ نظریہ ایک زمانے تک بالکل کتاب مقدس کی طریقے سے لوگوں کے سامنے رہا، لوگ اس کو مانتے رہے۔ 1677 عیسوی میں سب سے پہلی مرتبہ جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا تو لوگوں نے یہ بات غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف مرد کی وجہ سے یا صرف عورت کی وجہ سے بچے کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ دونوں کے اختلاط کے بعد ہی تخلیق ہو سکتی ہے۔ برطانوی طبیب نے 1661 ہجری میں یہ لکھا کہ جنین رحم مادر سے پیدا ہوتا ہے، یعنی 1661 میں بھی لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اطباء نے کہا کہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے اسی رحم سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور مرد کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگوں نے 1675 عیسوی میں ایک ڈاکٹر نے اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل جو بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کے منی سے پیدا ہوتا ہے، اور مرد کی منی کا اس میں عمل دخل صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک دودھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک دہی ہوتا ہے، تو دودھ میں اگر دہی کو ڈال دیا جائے تو دہی جم جاتا ہے، یعنی دودھ میں اگر دہی کو ڈال دیا جائے تو دہی جمنے لگتا ہے، دودھ جمنے لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ یوں ہی ایک مادے کی شکل میں ہوتی ہے، جب مرد کی منی اس سے مل جاتی ہے تو عورت کی منی جمنے لگتی ہے جس طریقے سے کہ دودھ جم جاتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ بچے کی تخلیق میں شوہر کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، محض عورت کے جنین سے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور مرد کے جنسی اختلاط کی وجہ سے کچھ اس جنین کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اس طور پہ ان لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے تھے، لیکن اسی دور میں ان لوگوں کے آنے سے بہت پہلے یعنی 1400 سال پہلے قرآن نے انسان کے بارے میں کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز 1600 عیسوی کے بعد اور 16ویں صدی اور 17ویں صدی تک پردہ خفا میں تھی، اس سے کئی سال پہلے قرآن نے یہ پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ مرد اور عورت دونوں کا کردار ہوتا ہے ایک بچے کی تخلیق میں۔ اس کو واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان کیا۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا کہ ایک یہودی ایک مرتبہ گزر رہا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس سوال کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے یا محمد مما یخلق الانسان، اے محمد عربی انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا یہودی من کل یخلق من نطفۃ الرجل و نطفۃ المرأہ، کہ انسان مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال تو اتنا ہی تھا، لیکن حضور نے اور وضاحت کر دی اور فرمایا فاما نطفۃ الرجل فغلیظہ فمنها العظم والعصب واما نطفۃ المرأة فنطفۃ رقیقہ منها اللحم والدم، کہ مرد کا نطفہ سخت ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہے اور پٹھے پیدا ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ عورت کا نطفہ ہلکا اور پتلا ہوتا ہے کہ جس سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور خون تیار ہوتا ہے۔ اس طور پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق مرد اور عورت دونوں کی جنسی اختلاط کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ تو جو چیزیں آج تک سامنے نہیں آئی تھی، لوگوں کے تجربات کی روشنی میں سامنے نہ آ سکی، اس کو قرآن نے اور حدیث نے بہت پہلے بیان کر دیا، اور انشاءاللہ عز و جل اگلی گفتگو میں انسان کی تخلیقی مراحل کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔